میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہود و نصارہ کو فاصلے پر رکھا، مسلمانوں کی غیرت محفوظ تھی، مسلمانوں کی حیا محفوظ تھی، مسلمانوں کی عزتیں محفوظ تھی۔ یہود و نصارہ کو قریب کیا، ان کے تہواروں کو اپنا تہوار سمجھا، ان کی خوشیاں جیسی ہم اپنے خوشیوں میں اسی طرح مزاج اپنانے لگے، نتیجتاً ہماری غیرت کا بھی جنازہ اٹھ گیا۔ آج دیکھ لیں، جو تہوار ان کا آ جائے، جس انداز میں وہ بناتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں جی حرج کیا ہے؟ اگر اس طرح کوئی لڑکا کسی کو پھول دے دے تو اس میں حرج کیا ہے؟ یہ تو محبت کا اظہار ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اگر اس کو بےغیرتی نہیں کہتے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ غیرت بےغیرتی کہتے کس کو؟ یہود و نصارہ کو فاصلے پر رکھے، یہود و نصارہ کو وہی اہمیت ہے جو اہمیت اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس یہ ان کا وہ مقام ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے۔ اس سے آگے بڑھ گئے، ان کو عزت دی، ان کو سلام کیا، ان کے تہواروں کو اپنا تہوار سمجھا، کسی بھی عمل میں ان کے تہواروں کو، ان کے مزاج کو اپنانے کی کوشش کری، نتیجہ یہ نکلے گا اس مسلمان قوم کے اندر سے جس طرح عقیدہ برباد ہوا، جس طرح سنت رسول کی دھجیاں اکھیڑی گئی، آخرکار وہ وقت بھی ہم نے دیکھ لیا، اس مسلمان عورت کی، بیٹی کی، بہن کی غیرت کا، عزت کا بھی جنازہ اٹھ گیا۔ ہر قسم کی تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ کل کائنات کا اکیلا اللہ ہی پالنہار ہے، اس کا کسی بھی معاملے میں نہ ہی کوئی شریک ہے اور نہ ہی کوئی ہمسر ہے۔ درود و سلام و تمام انبیاء اور رسول پر، بالخصوص میرے نبی، آپ کے نبی، امام الاولین والآخرین، امام الرسل، خاتم النبیین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مطہرہ اور مبارکہ پر۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی یہ بات نوٹ کر لیں، اپنی امت کو بھی بتا دیں کہ یہ یہود و نصارہ آپ سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی ملت کو، ان کے عقیدے کو اپنا نہ لیں۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، آپ اعلان فرما دیں، ہدایت اللہ کے پاس ہے، جنت کا طریق وہی ہے جو آپ کے ذریعے امت تک پہنچا ہے۔ ہاں اگر وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، دلائل اور براہین کے آ جانے کے بعد اگر یہود و نصارہ کی پیروی کی گئی، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، پھر دنیا کا کوئی شخص بھی کسی کا حامی اور ناصر نہیں ہوگا۔ مانا قیامت کے دن اس شخص کو کوئی طاقت اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ حضرات، بات بڑی مختصر ہے کہ یہود و نصارہ یہ سابقہ انبیاء کے ماننے والے ہیں، اور یہود و نصارہ کے بارے دین اسلام نے ان کے ذبیحہ کو بھی حلال قرار دیا ہے۔ دین اسلام نے اہل کتاب کی، یہود و نصارہ کی عورتوں کے ساتھ نکاح کو بھی حلال قرار دیا ہے، جائز قرار دیا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں مطلقاً جو کافر ہیں، مشرکین ہیں، ان کا ذبیحہ بھی حرام ہے،
اور ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ جبکہ دوسرا رخ ہم دیکھتے ہیں، یہاں تو کچھ قدر نرمی محسوس ہوتی ہے، لیکن مطلقاً جو مشرکین ہیں، کفار ہیں، ان کے مقابلے میں یہود و نصارہ کے حوالے سے، اخلاقیات کے حوالے سے، سلوکیات کے حوالے سے دین اسلام نے انتہائی سخت رویہ اختیار کیا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ انتہائی سخت رویہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسائل بیان کرتے اور ساتھ ہی فرماتے خالف الیہود والنصارى، لوگوں یہ کام کرنا ہے اور خیال کرنا یہود و نصارہ کی مخالفت کرتے رہنا، یہ کام کرنا ہے خالف الیہود والنصارى ولا تشبہوا خالفوا اہل الکتاب، یہود و نصارہ کی مشابہت نہیں کرنی، اہل کتاب کی کلچر کو، ان کی تہذیب کو اپنانا نہیں ہے، ہر عمل میں ان کی مخالفت کرنی ہے۔ اتنا سخت رویہ، حتیٰ کہ آپ دیکھیں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا تبدؤوا الیہود ولا النصارى بالسلام، یہود و نصارہ کو، اہل کتاب کو سلام میں پہل نہ کرو۔ اتنا سخت رویہ، جبکہ سلام کی تعلیم دی گئی ہے، لیکن فرمایا کہ یہود و نصارہ جب ملے آپ پہل نہ کریں، بلکہ وَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدُهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاسْتَرُّوا إِلَىٰ أَضْيَقِهِ، اگر تم کسی راستے سے گزرو، وہ راستہ کشادہ ہو، چوڑا راستہ ہو، اگر دیکھو کہ سامنے سے یہود و نصارہ اہل کتاب کا کوئی فرد آ رہا ہے، راستہ تنگ کر دو۔ فَاسْتَرُّوا إِلَىٰ أَضْيَقِهِ، راستہ اس کے لیے تنگ کر دو۔ اتنا سخت رویہ، اخلاقیات کے حوالے سے اتنا سخت انداز، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہود و نصارہ کی جو بنیادی اور مرکزی خامی ہے وہ کیا ہے؟ در حقیقت یہود و نصارہ وہ زمین کی پشت پر وہ قوم ہے جن کے ہاں غیرت نام کی کوئی چیز نہیں، حیا نام کی کوئی چیز نہیں۔ غیرت اور حیا کا یہود و نصارہ سے جنازہ اٹھ گیا ہے، اس لیے فرمایا کہ ان کے ساتھ رویہ سخت رکھنا ہے، کسی بھی حوالے سے، اپنے عقیدے کے حوالے سے ان کی مشابہت نہیں کرنی، اپنے اعمال میں، اپنے تہواروں میں، اپنی خوشیوں میں ان کی مشابہت نہیں کرنی، ان کی ہر موقع پر مخالفت کرنی ہے، اس لیے کہ وہ بے غیرت قوم ہے۔ جبکہ اسلام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الحیاء من الایمان، لوگوں حیا جو ہے یہ ایمان میں سے ہے، الحیاء من شعبۃ الایمان، حیا ایمان کے شعبوں میں سے ہے۔ یہ دین اسلام ہے جس میں حیا ہے، وقار ہے، غیرت ہے، حیا ہے۔ اگر آپ نے یہود و نصارہ کے تہواروں کو اپنایا، یہود و نصارہ کے انداز کو، طور طریقوں کو اپنے گھروں میں، اپنی خوشیوں میں رائج کرنے کی کوشش کری، تو سن لو تمہاری غیرت کا بھی جنازہ اٹھ جائے گا۔ ان سے دور رہنا، اور حقیقت ہے جب تک یہ قوم یہود و نصارہ سے دور رہی، ان کا عقیدہ محفوظ تھا۔ جب تک اس قوم نے یہود و نصارہ سے فاصلہ رکھا، ان کی غیرت محفوظ تھی، عقیدہ بھی محفوظ، غیرت بھی محفوظ۔ آپ نے دیکھا نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہیں اور بات ہو رہی ہے، ایک صحابی ہے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو
اسلام نے قانون بنایا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عورت کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھ لے تو اس کو پکڑ کر قتل نہیں کر دے بلکہ 4 گواہ تلاش کرے. یہ قانون ہے، ہم دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں، منوان ایمان رکھتے ہیں. لیکن میری غیرت کہتی ہے کہ اگر میں اپنی بیوی کو کسی کے ساتھ دیکھوں 4 گواہ تلاش نہ کروں بلکہ اس کا سر قلم کر دوں. یہ میری غیرت کا تقاضا ہے. صحابہ کرام قربان جائیں صاحب بن عبادہ کو گور گور کر دیکھتے ہیں. وہ یہ سمجھے کہ شاید قرآن و حدیث کے منافی یہ بات کر رہا ہے، جبکہ وہ تو قرآن و حدیث پر منوان ایمان رکھتے تھے، لیکن اپنی غیرت کا اظہار کیا. اللہ اکبر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے صحابہ اتعجبون من غیرت سعد، تم سعد کی غیرت پر تعجب کرتے ہو؟ واللہ انا اغیر منہ، سنو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سعد سے بھی زیادہ غیرت مند ہوں، میں اس سے بھی زیادہ غیرت مند ہوں. واللہ انا اغیر منی، اور میرا رب مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے. غیرت، حیا، یہ ایمان ہے. ایمان یہ غیرت اور حیا ہے. اگر ایمان ہے حیا نہیں، ایمان کسی کام کا نہیں. آگے کیا فرمایا؟ وَمِنْ أَجْلِ غَيْرَةِ اللَّهِ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. اور یہ اللہ کی غیرت ہی تو ہے کہ ہر وہ چیز جو ظاہری ہو یا پوشیدہ ہو اللہ نے حرام کر دی ہے. آپ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کیا حرج ہے؟ ایسا کر لیں تو کیا ہوگا؟ اگر ہم بھی انہی کی طرح مل جائیں اور یہ کر لیں تو اس میں تو کوئی بےغیرتی نہیں. ہر وہ چیز جس میں آپ کو بظاہر بےغیرتی نہ لگتی ہو اللہ نے ان کو حرام کر دیا ہے، کوئی گنجائش نہیں. میں عرض کر رہا تھا جب تک اس قوم میں غیرت تھی، جب تک اس قوم میں یہود و نصارہ کے تہواروں کو دور رکھا، یہود و نصارہ کو اپنے سے دور رکھا، اس قوم کے اندر غیرت تھی، حیا تھی. حیا تو اتنا تھی قربان جائے امیر عمر رضی اللہ عنہ عموماً جب گشت کرنے نکلتے تھے اپنے ہاتھ میں کوڑا یا لاٹھی ضرور رکھتے تھے. آج اتفاق ہے ہاتھ میں کوڑا ہے، گشت پر نکلے ہوئے ہیں، مدینہ کے کونے پر دیکھا کہ ایک عورت ہے ایک مرد کے ساتھ بات کر رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے. قریب گئے فعلا بدر، کچھ نہ سنا کچھ نہ دیکھا، اس شخص پر کوڑوں کی برسات کر دی، کوڑا دے مارا. اور امیر عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے نکلنے والا کوڑا، اس کی کیا طاقت ہے؟ وہ چیخ پڑا، اس نے کہا یا امیر المومنین انما ہی امراتی، امیر المومنین یہ تو میری بیوی ہے، میں اپنی بیوی سے بات کر رہا ہوں. قربان جائے سیدنا عمر نے جو کہا تھا آج ہمیں سوچنا چاہیے. امیر عمر فرماتے ہیں اگر یہ تیری بیوی ہے تیری غیرت کہاں چلی گئی کہ تو چوراہے پر کھڑے ہو کر اپنی بیوی سے بات کر رہا ہے؟ غیر عورت نہیں، اپنی بیوی سے بات کر رہا ہے چوراہے پہ کھڑے ہو کر، تیری غیرت کہاں چلی گئی؟ اس نے کہا امیر المومنین اصل میں بات یہ ہے کہ ہم مسافر ہیں، فلاں علاقے سے آئے ہیں اور ابھی ابھی مدینہ میں داخل ہوئے ہیں، یہاں ہمارے رشتہ دار ہیں، ہم تو مشورہ کر رہے تھے، میں نے خالی اتنا پوچھا تھا کہ سب سے پہلے کہاں جانا ہے، ماموں ہے، چچا ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، سب سے پہلے کہاں جانا ہے؟ نحنو نتشاور، ابھی مشورہ ہو رہا تھا، اتنا ہی پوچھا تھا، آپ آئے اور کوڑا برسا دیا. اللہ اکبر. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ مسافر بھی ہیں، آپ ہمارے مہمان ہیں، اپنے رشتہ داروں سے پہلے ایک سخت مزاج آدمی سے آپ کا پالا پڑ گیا، اب یہ پکڑے خذ ہذا، آپ یہ کوڑا پکڑے اور جس طاقت کے ساتھ میں نے مارا ہے آپ بھی میری پیٹھ پر مارے،
खुद हाजा, उसने कहा अमीरुल मोमिनीन ये मैं कैसे मार सकता हूं, मेरा दिल गवारा नहीं करता, आप पर कोड़ा बरसाऊं। अल्लाह अकबर, 3-4 मरतबा अमीर उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमा रहे खुद हादा, नहीं कोला ले, जिस तरह मैंने मारा है तू भी मार। आखिरकार उसने कहा अमीरुल मोमिनीन अल्लाह की रजा के लिए मैं आपको माफ करता हूं। सैयदना उमर कहते हैं अब हमारा मामला क्लियर हुआ है, अगर तू ये जुमला ना कहता, जब तक तू कोड़ा ना बरसाता मैं यहां खड़ा रहता, इसलिए कि कयामत के दिन मैं अल्लाह को क्या जवाब देता। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, यहूद और नसारा को फासले पर रखा, मुसलमानों की गैरत महफूज थी, मुसलमानों की हया महफूज थी, मुसलमानों की इज्जतें महफूज थी। यहूद और नसारा को करीब किया, उनके त्योहारों को अपना त्योहार समझा, उनकी खुशियां जैसी हम अपने खुशियों में उसी तरह मिजाज अपनाने लगे, नतीजतन हमारी गैरत का भी जनाजा उठ गया। आज देख ले, जो त्योहार उनका आ जाए, जिस अंदाज में वो बनाते हैं, हम कोशिश करते हैं जी हर्ज क्या है, अगर इस तरह कोई लड़का किसी को फूल दे दे तो इसमें हर्ज क्या है, ये तो मोहब्बत का इजहार है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अगर इसको बेगैरती नहीं कहते, आप मुझे बताएं कि गैरत बेगैरती कहते किसको है। यहूद और नसारा को फासले पर रखे, यहूद और नसारा को वही अहमियत दे जो अहमियत अल्लाह और उसके रसूल ने दी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस ये उनका वो मकाम है जो अल्लाह और उसके रसूल ने बताया है। इससे आगे बढ़ गए, उनको इज्जत दी, उनको सलाम किया, उनके त्योहारों को अपना त्योहार समझा, किसी भी अमल में उनके त्योहारों को, उनके मिजाज को अपनाने की कोशिश करी, नतीजा ये निकलेगा इस मुसलमान कौम के अंदर से जिस तरह अकीदा बर्बाद हुआ, जिस तरह सुन्नत रसूल की धज्जियां उखेड़ी गई, आखिरकार वो वक्त भी हमने देख लिया। इस मुसलमान औरत की, बेटी की, बहन की गैरत का, इज्जत का भी जनाजा उठ गया। वो मकाम थे जो यहूद और नसारा का है। आपकी इज्जत महफूज रहेगी, आपकी हया, वकार, इज्जत, गैरत महफूज रहेगी। कब तक? जब तक यहूद और नसारा को दूर रखेंगे, जब तक दूर रखेंगे। और ऐसा ही है, सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब उनको पता चला कि मुल्क शाम के फला इलाके में यहूदियों की मार्केट है और मुसलमानों की औरतें वहां शॉपिंग के लिए जा रही है, खरीदो फरोख्त के लिए, यहूद और नसारा की मार्केट के अंदर खत लिखते हैं। खत में क्या लिखा? अईना ज़हबत गैरतुकुम, मुसलमानों ओ शामियों, तुम्हारी गैरत कहां चली गई? तुम्हारी गैरत कहां चली गई? यहूद और नसारा की मार्केट के अंदर गैर महरम लोगों के दरमियान मुसलमान खवातीन शॉपिंग करें। अईना ज़हबत गैरतुकुम, आज यही सवाल है, अईना ज़हबत गैरतुकुम, मुसलमानों तुम्हारी गैरत कहां चली गई? हो मुसलमान, हो कलमा गो और शॉपिंग के लिए मॉल जाए, मार्केट जाए, बाजारों में घूमे, वहां फितनों का डर नहीं, फितनों का डर मसाजिद में है, फितनों का डर अल्लाह के घरों में है। अल्लाह के बंदो, अल्लाह से डरो। अगर आपने इस तरह यहूद और नसारा को दूर न रखा, वो वक्त दूर नहीं, अल्लाह का कहर, अल्लाह का अजाब, अल्लाह का गुस्सा हम तक भी आ जाए, हम तक भी आ सकता है। अल्लाह हर चीज पर कादिर है। जब तक यहूद और नसारा को फासले पर रखोगे, आपका अकीदा भी महफूज होगा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक सुन्नतों से मोहब्बत भी रहेगी और अपनी इज्जत की हिफाजत भी आप कर सकते हैं। ना दिलाएं, दूर रखें उन कल्चरों से, उन त्योहारों से, अपनी औलादों को, अपनी बहनों को, उनको उन अशिया के करीब भी ना जाने दें जो जराए हैं,
جو ذرائع ہیں ملاقات کے، بے غیرتی کے، ان کے قریب بھی نہ جانے تھے، تب تو عزت کی حفاظت ہو سکتی ہے، رکھوالی ہو سکتی ہے، ورنہ بہت مشکل ہے۔ جس طرح آج کل یہ معاشرہ ہم دیکھ رہے ہیں، ہر شخص کے ہاتھ میں وہ ذرائع موبائل کے ذریعے، کمپیوٹر کے ذریعے، لیپ ٹاپ کے ذریعے جس طرح ہر بچے کے ہاتھ میں ہے، انتہائی مشکل ہے آج کی نیو جنریشن کی تربیت کرنا۔ اپنے آپ کو، اپنی اولادوں کو اس ماحول میں ڈالیں جس ماحول کا انتخاب اللہ اور اس کے رسول نے کیا ہے۔ وہ ماحول کیا ہے؟ قرآن و سنت کا ماحول، دینی مجالس کا ماحول، دینی محافل کا ماحول۔ ان نشستوں میں لے کر جائیں جہاں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوتی ہو۔ جماعت کے لیے اپنی اولادوں کو لے کر آئیں تاکہ یہاں سے عقیدہ ملے، یہاں سے دین ملے، یہاں سے اخلاق ملے، یہاں سے کردار ملے، یہاں سے اولاد کی تربیت ہوتی ہے۔ اگر آپ آج خود تو آئے، اپنی اولادوں کو گھر بٹھایا، اس طرح کے شور کرتے ہیں، ان کی تربیت نہیں کی، تربیت کر کے لے کر نہیں آئے، اللہ کی قسم ہماری آنکھیں بند ہونے کے بعد وہ وقت دور نہیں ہے، یہ اولادیں کبھی مسجد کا چہرہ نہیں دیکھیں گی۔ آج اگر آپ کی اپنی اولاد کی تربیت نہ کی، کل پچھتاوا ہے، کل افسوس ہے، کل دکھ ہے، سوائے حسرت کے قیامت کے میدان میں کچھ نہیں ہوگا، سوائے رونا ہوگا، حسرت ہوگی، افسوس ہوگا کہ دنیا کے اندر ہم دین پر عمل کرتے، اپنی اولادوں کو دین کی تعلیم دیتے، اپنی اولادوں کو دین کا، مساجد کا چہرہ دکھلا دیتے۔ اس لیے کہ مرنے کے بعد کام کیا آنا؟ مرنے کے بعد کام صرف اللہ اور اس کے رسول کی جو تعلیمات ہوگی، جس پر ہم نے عمل کیا ہوگا، اللہ کی رحمت سے پھر قیامت کے میدان میں نجات بھی ہے۔ اگر روح گردانی کی، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین سے منہ موڑا، یہود و نصارہ کے کلچر کو، تہذیب کو، ثقافت کو اپنا وتیرہ بنا لیا، اپنی خوشی میں، غمی میں، اپنے تہواروں میں، ہر ایک عمل کے میدان میں یہود و نصارہ کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنایا، پھر دنیا کے اندر بھی رسوائی ہے اور آخرت میں تو پھر عذاب ہے ہی۔ عزیز دوستو، بھائیو، یہود و نصارہ کا کوئی بھی تہوار ہو، ان کا راستہ تنگ کرو، ان کو سلام تک نہ کرو، اس سے بڑھ کر یہود و نصارہ کی مخالفت کیا ہوگی؟ ان کے سلام کے پہل نہ کریں۔ قربان جائے، ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ بصرہ کے گورنر ہیں، انہوں نے ایک شام کے پادری کو خط لکھا اور خط کے اندر اوپر سلام بھی لکھا۔ پادری ہے، عیسائی ہے، سلام لکھ دیا۔ جب ملک شام کے مسلمانوں کو پتہ چلا کہ وہاں سے خط آیا ہے، خط میں سلام لکھا گیا ہے، سلام میں پہل کی گئی ہے، ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ جو نبی علیہ السلام کے لاڈلے پیارے صحابی ہیں، جلیل و قدر صحابی ہیں، ان کے خلاف مقدمہ کر دیا، کیس کر دیا عدالت میں۔ یہی کہا کہ اتسلم علیہ وہو کافر، آپ نے سلام کیسے کیا؟ وہ یہودی ہے، وہ عیسائی ہے، وہ پادری ہے۔ اللہ اکبر! عدالت میں بلا لیا، صحابہ کرام تابعین مجمع لگا ہوا ہے، سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ آئے اور ایک خط، ایک پرچہ بھی ساتھ لے کر آئے اور فرمانے لگے، قاضی، میں نے سلام اس لیے کیا ہے کہ پہلے اس کا خط آیا تھا، اس نے خط میں سلام کیا تھا، سلام لکھا تھا، جواباً میں نے سلام کیا ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کی آیت ہے وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ یہ قرآن کریم کی آیت پیش کی، نبی علیہ السلام کی حدیث رکھی، قرآن و حدیث کے نصوص کے بعد ان کو خلاصی ملی۔ اتنا سخت رویہ! آج اپنی اولاد کی فکر کریں، چھوڑیں دنیا کیا کہتی ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے چھوڑیں۔ اگر اللہ کے قہر عذاب سے بچنا ہے، اس کا ایک ہی حل ہے،
اس شریعت کو اپنائیں، اس کلچر کو اپنائیں، اس مزاج کو اپنائیں، اپنی خوشی، غمی، لین دین، معاملات، تجارت، معیشت، اخلاق، کردار، سلوکیات میں صرف وہی اپنائیں جس میں اللہ اس کے رسول کی رضا ہے۔ یہود و نصارہ ناراض ہوتے ہیں، ہو جائیں، آپ جتنا کچھ کر لیں، وہ کبھی بھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ ان کے عقیدے کو اپنا نہ لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق جب تک زندہ رکھے، قرآن و سنت کے مطابق رکھے، موت آئے قرآن و سنت کے مطابق آئے۔ وما علینا الا البلاغ۔